کیا ہے اور کس کو سلام کرنا چاہیے؟ اگر غیر مذاہب کے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ تمام تر سوال آج میرے سامنے آئے، میں نے سوچا کہ آپ کے بھی سامنے پیش کروں۔ میں نے اس بندے کو سمجھایا ایکسپلینیشن کے ساتھ، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سمجھایا جائے، آپ بھی جان لیں کہ سلام سب سے پہلے کس نے کہا۔ ان تمام تر چیزوں پر جو ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اہل علم سے اپنے تعلقات کو بہترین بنائیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ اب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور آپ علماء سے ملیں گے، ایجوکیٹڈ مین سے ملیں گے اور ان سے آپ پوچھیں گے، تب تو وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ آئے ہم اس بات پر چرچا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ تو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم جاؤ اور دیکھو وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، انہیں سلام کرو اور اس پر غور کرو، کیونکہ ان کے سلام کے بعد جو تمہیں جواب ملے گا نا، یہ تمہاری اولاد کا جواب ہوگا، اس لیے تم جاؤ انہیں سلام کرو اور اس پر غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں سے آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام، فرشتوں نے جواب دیا۔ تو یہ چیز تو کلیئر ہو گئی بخاری اور مسلم سے کہ سب سے پہلے دنیا میں کسی نے سلام کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کس کو کیا؟ فرشتوں کو کیا ہے۔ اب آئے ہم سمجھتے ہیں کہ سلام کے کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ ترمذی ابو داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم، ایک بندہ آیا سرکار کے پاس اور اس نے کہا السلام علیکم، سرکار کہتے ہیں کہ 10، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے کہا 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اس نے کہا تو سرکار نے کہا 30۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ السلام علیکم کہہ رہا تھا اس وقت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی، اور جب کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ سلام کس نے کیا، کس نے حکم دیا، کس کو کیا اور جواب کیا ہے، اس کے فوائد بھی آپ سمجھ گئے۔ اب آئے ہم سمجھتے ہیں مسئلہ اس کو۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ سب سے سلام اگر غیر کفار و مشرکین اگر سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ یہودی ہے، آپ نے کہا علیکم، اس پر سلامتی نہیں بھیجنا ہے۔ السلام علیکم کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ آپ کریں گے تو سلامتی کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہاں سے بھی جواب آتا ہے کہ وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہیں۔ تو یہودی و مشرکین اگر سلامتی کے دعا آپ پر کہتے ہیں تو آپ علیکم سے بولیں گے۔ علیکم کے معنی ہوتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے اوپر بھی ہو گیا ہے، اس کا اس طریقے سے جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی سوال اس میں کیا گیا السلام علیکم۔ علیکم جو ہے کہ عربی گرامر میں جو ہے کہ جمع کی ضمیر ہے، اور جمع کی ضمیر ایک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 2-3 لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 3 لوگ کم سے کم مراد ہونے چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ السلام علیکم
اگر بندہ کسی کو کہتا ہے وہاں سے جواب ملتا ہے تو پھر نبیوں اور رسولوں پر جو سلام پڑھا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نبی سلام علیک، یہ کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ ان کو علیکم کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہیں یہ کہا جاتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ایک مسلمان کے کندھے پر جو ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے، اور انسان گناہ اور خطا کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان فرشتہ اور نبی اور رسول نہیں ہے، اور جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ گناہوں سے مزین ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر آپ علیکم کا جملہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے السلام علیکہ ہی آپ استعمال کریں گے۔ علیکہ کا معنی ہوتا ہے کہ صرف آپ پر سلام ہو، اور علیکم کا معنی ہو کہ بھائی آپ لوگوں پر سلام ہو، مطلب آپ کو بھی سلامتی کہا جا رہا ہے، اور آپ کے اوپر جو فرشتے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کاندھے پر کہ آپ جب نیکیاں کریں گے تو آپ کی نیکیاں لکھی جائے گی، آپ جب برائی کریں گے تو آپ کی برائی لکھی جائے گی، اور نبیوں کے کاندھے پر یہ فرشتے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں اور اپنے علماء سے ملیں اور دین کو سیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم۔